حضرت مسکی، کیا نام تھا؟ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. ہم بھی خوشبو لگاتے نا جمعے کو، ان کے جسم سے خوشبو آتی، وہ جہاں چلے جاتے خوشبو آتی. تو لوگ بڑے حیران تھے کہ حضرت مسکی کی جسم سے خوشبو کون سی لگاتے ہیں. تو ایک دن انہیں لوگوں نے گھیر لیا، کہا کہ حضرت آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے، یہ فرمائیے گا کہ آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں. تو حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بھائی میں کوئی خاص خوشبو تو لگاتا نہیں ہوں. نہیں، آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت اصرار کے بعد ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنے کام کاج کی جگہ پر بیٹھا تھا اور میرا کپڑے کا کام تھا، تو وہاں ایک حسین و جمیل ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ کپڑے دکھائیے. تو میں نے تھان کھولنا شروع کیے. جب وہ کافی تھان کھلوا چکی تو اس نے کہا کہ یہ 3-4 تھان لے لو اور تم میرے گھر پہ آ جاؤ، یہ میرا پتہ ہے، وہاں میری بیٹی بھی رہتی ہے، میں اس کو پسند کرا دوں پھر میں خرید لوں گی. حضرت مسکی فرماتے ہیں کہ میں بہت جوانی میں بڑا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا. تو وہ تھان لے کر جو اس کے مکان پر پہنچ گئے، کمرے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک بہت ہی خوبرو حسین و جمیل عورت کمرے میں داخل ہوئی. جب اس عورت نے، وہ کہتے ہیں، مجھے دیکھا، فوراً اس نے چٹخنی کو چڑھا دیا اور اس کے بعد اس نے مختلف حربوں سے مجھے گھیرنا شروع کیا، مجھے اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں بچپن ہی سے میری تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی تھی تو میں حرام کو سمجھتا تھا، حلال کو سمجھتا تھا. تو میں اللہ کے خوف سے لرزنے لگا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، مگر وہ اپنا منہ کالا کرانے پر بضد تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ مجھے حاجت ہے اور میں باتھ روم میں چلا گیا. اور باتھ روم میں جا کر میں سوچنے لگا، یا اللہ اب تو ہی مجھے بچائے گا، میں تو پھنس چکا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام بھی یاد آئے ہوں گے. زلیخا نے ایسا ہی جال یوسف علیہ السلام پر بھی پھینکا تھا. تو جب وہ باتھ روم میں آپ نے دیکھا نجاست پڑی تھی، پاخانہ پڑا تھا، تو آپ نے وہ پاخانہ اٹھا کر، آپ کے سمجھ میں یہی آیا، وہ گندگی اٹھائی، اٹھا کر آپ نے اپنے منہ پر، ہاتھ پر اور دیگر اعضائے بدن پر گندگی کو ملنا شروع کر دیا. اور مل کر آپ باتھ روم سے باہر آئے. جیسے ہی باہر آئے تو وہ عورت آپ کو دیکھ کے کہنے لگی، پاگل 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 کہہ کے وہاں سے کنڈی کھول کے بھاگی. آپ جب اس نے دروازہ کھولا تو آپ بھی پیچھے سے بھاگے. آپ تو چاہتے ہی یہ تھے میں اللہ مجھے بچا دے. اب گندگی آپ کے لگی ہے، آپ نہر پر گئے اور نہر پر جا کے آپ نے غسل کیا، صاف ستھرا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، مولا گناہوں سے بچنے کی میری طاقت نہیں ہے، مگر تو چاہے تو میں بچ سکتا ہوں. رات کو جب آپ فرماتے ہیں، لوگ بڑے حیران ہو کے سن رہے تھے واقعہ، رات کو فرماتے ہیں میں سویا تو میں نے جبریل امین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور وہ اپنا نورانی ہاتھ میرے جسم پر پھیر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں جہاں جہاں ان کا ہاتھ لگا، میں جب صبح اٹھا وہاں سے خوشبو آ رہی تھی. اور یہ میری خوشبو نہیں ہے بلکہ جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت کی خوشبو ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی. اس گناہ سے بھاگنے کی برکت سے اللہ نے مجھے جبریل علیہ السلام کی زیارت اور ان کا نورانی ہاتھ اور یہ خوشبو کا تحفہ عطا فرمایا.